اسلام میں محبت کو نکاح کے ذریعے پاکیزہ بنایا جاتا ہے۔ وہ محبت جو نکاح کی طرف لے جائے وہی سچی محبت ہوتی ہے۔ السلام علیکم، اگین خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل اردو آئیڈیاز میں۔ آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید بولتی ہوں۔ پیارے دوستو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ جو اس سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے اسے پاکیزہ بنائیں تاکہ وہ محبت عبادت بن جائے۔ اگر وہ آپ کے حق میں نہیں، اس کا مطلب آپ کے خدا نے آپ کے لیے کچھ بہت ہی بہتر سوچا ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیو کو اپنے فیملی فرینڈس میں ضرور شیئر کریے گا۔ محبت ایک ایسا جذبہ جو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، روحوں کو قریب کر دیتا ہے، مگر اصل محبت کیا ہے؟ کیا ہر محبت سچی ہوتی ہے؟ کیا اسلام میں سچی محبت کی پہچان بتائی گئی ہے؟ آئیے قرآن و احادیث کی روشنی میں سچی محبت کے بارے میں جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، سچی محبت ہر کسی کے نصیب میں نہیں، وہ سچی محبت ہے خدا کی۔ اس مرد سے حسین کوئی نہیں ہو سکتا جسے آتا ہو ایک ہی عورت پر آنکھیں پابند رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر جوڑے کو سلامت رکھے، آمین۔ ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائے جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ ایسا ہمسفر بنائے۔ اصل محبت وہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، جو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچائے اور جس میں خیر و برکت ہو۔ پیارے دوستو، اللہ سے ایسی محبت مانگے۔ وفاداری بہت ضروری ہوتی ہے، پھر چاہے جنگ میں ہو یا محبت میں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کریے گا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی دنیا میں محبت کو صرف وقتی جذبات سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اصل محبت وہ ہے جو صبر اور استقامت کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے تہجد پر صبر پر ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہیں، آپ لوگ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہوتی ہیں۔ وہ خوش نصیب ہوتی ہیں عورت جس کا شوہر اس سے محبت کرے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت عورت سمجھے۔ پیارے دوستو، رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی ہو۔ پیارے دوستو، بہن ایسا رشتہ ہے، ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اگر کوئی میری بہن ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اس کے نصیب بھی اچھے کرے، کیونکہ وہ بھی میری بہن ہی ہے، آمین ثم آمین۔ میری بہن میرے لیے جنت ہے اور میری بہن میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ پاک میری شہزادی بہن کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی حل نہیں، میں بات کرتی ہوں تو بات بگڑ جاتی ہے۔ خاموشی ہزار بلاؤں سے انسان کو دور تو کرتی ہے، لیکن اگر اپنے حق کی بات کی پھر کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھ بتایا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، بے شک وہی سننے والا ہے۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خدا ہماری باتوں کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ہمیں ہر اس چیز کی ہدایت دیتے ہیں اور عطا بھی کرتے ہیں مشکل وقت میں۔ میں نے ماں کے بعد ماں جیسی وفا بہنوں میں دیکھی ہے۔ اللہ کریم سب بہنوں کے نصیب چاند ستاروں سے روشن کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی خوبصورت سی بہن کو یہ میری ویڈیو ضرور شیئر کریے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے راستے پر ہمیشہ وہ لوگ ہوں جو میرے ساتھ صاف اور ایماندار ہوں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی دعا کرنی چاہیے، ایسے دوست بناؤ جو دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے دوست سب کو دے، آمین۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹنے سے شدید خوشبو ضرور آتی ہے، لیکن آخری بار لہٰذا جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں انہیں بے وقوف مت سمجھیں۔ جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں اللہ نے انہیں بھی عقل سے نوازا ہے، بس ان کے دل اتنے نرم ہیں کہ وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ معلوم ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین کیوں تھمایا جاتا ہے؟ کیونکہ پھر غلطیوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر آپ آج ایک بہت ہی چھوٹے لیول پر ہیں، اگر آپ آج محبت کرنا سیکھ رہے ہیں اپنے خدا سے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کی کوئی بھی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ وہ دن بھی آئے گا جب آپ کے دل میں خدا کی محبت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ بے شک خدا نوازنے والا ہے، بے شک۔ اجازت دیں، انشاءاللہ ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو میں، ایک اور نئی خوبصورت سی بات لے کر اور ایک نیا ٹاپک آپ سب لوگوں سے ڈسکس کرنے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا اور 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔